السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 69 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ ضرب آخر وهو نحو وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ تاکید المدح بما یشبہ الذم کی دو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ صاحب کتاب آج اس کی ایک اور قسم ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاکید المدح بما یشبہ الذم کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کلام میں ایک ایسا مستثنی ذکر کیا جائے جس کے اندر مدح کا معنی و مفہوم ہو، اور اسے کسی ایسے فعل کا معلول بنایا جائے جس فعل کے اندر ذم کا معنی و مفہوم ہو۔ تاکید المدح بما یشبہ الذم کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ کلام میں ایسا مستثنی ذکر کیا جائے جس کے اندر مدح کا معنی و مفہوم ہو، اور اس مستثنی کو ایسے فعل کا معمول بنایا جائے جس میں ذم کا معنی و مفہوم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت ہے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ ما بمعنی لا ہے، لا تنقم منا۔ نقمہ ینقم ضربہ سے انتقام لینا، نقم ینقم کا معنی ہوتا ہے ایک عیب شمار کرنا، کسی چیز کو عیب سمجھنا، کسی چیز کو جرم سمجھنا۔ تو وما تنقم منا کا معنی ہوگا اور تم ہمارے اندر عیب نہیں پاتے ہو، وما تنقم منا، اور تم ہمارے اندر عیب نہیں پاتے ہو الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے لما جاءتنا، جب وہ آیات ہمارے درمیان آئیں۔ تو اہل ایمان کہتے ہیں ظالموں سے کہ تم ہمارا کوئی گناہ نہیں پاتے ہو، تم ہمارے اندر کوئی عیب نہیں پاتے ہو سوائے اس بات کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں، اور رب کی آیات پر ایمان لے آنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں تمہاری نظروں میں یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے تم ہم سے انتقام لے رہے ہو، ہمیں سزا دے رہے ہو۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں مستثنی ہے ان آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور یہ ایسا مستثنی ہے جس میں مدح کا معنی و مفہوم ہے، اور یہ مفعول بہ ہے ما تنقمو فعل کا، جس فعل کے اندر ذم کا معنی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے عیب پانا، جرم پانا۔ تو یہ بھی تاکید المدح بما یشبہ الذم کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہاں بھی صفت ذم منفیہ سے استثناء کیا جا رہا ہے صفت مدح کا۔ جب یہ کہا گیا کہ وما تنقم منا، اور تم ہمارے اندر کوئی عیب نہیں پاتے ہو، تو ایسا لگا، اس کے بعد الا کہا گیا مگر، تو ایسا لگا کہ اب عیب کا ذکر ہوگا، لیکن آگے جو ذکر ہوا وہ بھی کیا ہے؟ مدح ہی ہے، الا آمنا، مگر یہ کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهُ ضَرْبٌ آخَرُ وَهُوَ النَّحْوُ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ اور تاکید المدح بما یشبہ الذم کی ایک اور قسم ہے، اور وہ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ آگے کہتے ہیں وَالِاسْتِدْرَاكُ فِي هَذَا الْبَابِ كَالِاسْتِثْنَاءِ، اور اس باب میں یعنی تاکید المدح بما یشبہ الذم کے باب میں استدراک استثناء کی طرح ہے،
استثناء پر الا وغیرہ کلمات دلالت کرتے ہیں، کلمات استثناء، اور استدراک پر لیکن دلالت کرتا ہے، مگر جس کا معنی ہوتا ہے لیکن کے معنی میں۔ تو اس باب میں استدراک بھی استثناء کی طرح ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر کلمات استثناء کی جگہ کلمہ استدراک مذکور ہو تو وہ بھی استثناء ہی کی طرح معنی رکھے گا۔ جیسے شاعر کا شعر ہے هو البدر الا انه البحر زاخرہ سوا انه الزرغام لکنہ الوبل۔ بدر کا معنی 14ویں رات کا چاند، دمکتا ہوا چاند، الا انہ البحر، بحر کا معنی سمندر، زاخر کا معنی ٹھاٹھیں مارتا ہوا، سوا انہ الزرغام، زرغام کا معنی خوفناک شیر، لکنہ الوبل، وبل کا معنی ہے موسلا دھار بارش۔ شاعر اپنے ممدوح کے بارے میں کہتے ہیں هو البدر، وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ تو صفت مدح شاعر نے ذکر کی، پھر کلمہ استثناء ذکر کر رہا ہے الا، تو لگ رہا ہے کہ اب صفت ضم کا ذکر کیا جائے گا، مگر آگے پھر صفت مدح آ رہی ہے الا انہ البحر زاخرا، مگر وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ پھر آگے کہا شاعر نے سوا، تو اب لگا کہ ہو سکتا ہے اب صفت ضم ذکر کرے، لیکن اب پھر اس کے بعد بھی صفت مد ذکر کر رہا ہے، سوا انہ الزرغام، مگر یہ کہ وہ خوفناک شیر ہے۔ پھر آگے کہا لاکنہ، لیکن، تو چونکہ یہ لاکنہ کلمہ استدراک ہے لیکن یہ بھی کلمہ استثناء کی طرح ہے، تو اب چونکہ کلمہ استثناء کی طرح ہے تو یہی حکم، تو کلمہ استدراک کا بھی وہی حکم ہوگا جو کلمہ استثناء کا ہے۔ تو اب جب لاکنہ کہا تو ایسا لگا کہ اب صفت ضم ذکر کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے کہا لاکنہ الوبل، لیکن وہ موسلا دھار بارش ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ تاکید المدح بما یشبہ الضم ہے، هو البدر الا انہ البحر زاخرا سوا انہ الزرغام لکنہ الوبل، وہ 14ویں رات کا چاند ہے، ہاں وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، مگر وہ خوفناک شیر ہے، لیکن وہ موسلا دھار بارش بھی ہے۔ تو استدراک اس باب میں استثناء ہی کی طرح ہے۔ کلام کو معنوی طور پر حسن بخشنے والی صنعتوں میں سے ایک اور صنعت ہے تاکید الضم بما یشبہ المدح۔ یہ تاکید الضم بما یشبہ المدح بالکل تاکید المدح بما یشبہ الضم کی طرح ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی کے الٹ ہے، تو اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ اسی کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں ومنہ تاکید الضم بما یشبہ المدح، اور بدیع معنوی میں سے ایک تاکید الضم بما یشبہ المدح ہے، وہو ضربان، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ احدہما ان یستثنى من صفت مدح منفیۃ عن الشیء صفت ضم له بتقدیر دخولها فیہا۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی شے سے پہلی قسم یہ ہے کہ کسی شے کی صفت مدح منفیہ سے اس کی کسی صفت ضم کا استثناء کیا جائے بتقدیر دخولها فیہا، یہ مان لینے کی بنیاد پر کہ وہ صفت ضم اس صفت مدح میں داخل ہے۔ کقول کا، جیسے آپ یوں کہیں فلان لا خیر فیہ الا انہ یسیء الی من احسن الیہ، فلاں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے مگر، تو جب مگر کہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی خوبی، کوئی صفت مدح ذکر کی جائے گی، لیکن پھر صفت ضم ذکر کی جا رہی ہے الا انہ یسیء الی من احسن الیہ، مگر یہ کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ وثانیہما، اور دوسری قسم این یثبت لشیء صفت ضم ویعقب بادات استثناء تلیہا صفت ضم اخری لہ، یہ یثبت پڑھیں، مجہول پڑھیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے صفت ضم ثابت کی جائے اور اس کے بعد ادات استثناء ذکر کیا جائے جس سے متصل اس کی ایک اور صفت ضم ذکر کی جائے، کقولہ، جیسے
آپ یوں کہیں فلان فاسق الا انہ جاہل، فلاں فاسق ہے مگر، تو ایسا لگا کہ آپ کو صفت مدح ذکر کی جائے گی، تو پھر صفت ذم، ایک اور صفت ذم لے آئی گئی، الا انہ جاہل، مگر یہ کہ وہ جاہل بھی ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں بالکل اسی طرح ہیں جیسے تاکید المدح بما یشبہ الذم کی قسمیں تھیں، اسی لیے صاحب کتاب کہتے ہیں وتحقیقہما علی قیاس ما مر، اور ان دونوں کی تحقیق تاکید المدح بما یشبہ الذم کی مذکورہ دو قسموں کے انداز پر ہے، لہذا اسی کے لحاظ سے آپ اس کو بھی سمجھ لیں۔ آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔